بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت سخن پیش کرتا ہوں مناظر اسلام استاذ العلماء سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور حضرت عارفی صاحب کو اس حوالہ سے میں مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ عزیزم عتیق الرحمن پسروری ان کے شاگرد رشید ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے جو ان کی تربیت فرمائی، جو انہوں نے زانو تلمذ ان کے سامنے طے کیے، ہمارے لیے بھی خوشی کا مقام ہے، اور ان کے لیے ہم سے بڑھ کے خوشی کا مقام ہے کہ آج ان کے بیٹے نے، ان کے تلمیذ رشید نے الحمدللہ سبقن صحیح بخاری مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح حضرت پسروری صاحب کی نسل میں قیامت تک دین متین کی خدمت کا جذبہ سلامت رکھے۔ تشریف لاتے ہیں مناظر اسلام استاذ العلماء سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد یحییٰ عارفی صاحب متان اللہ بطول حیاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قال الله تعالى في القرآن المجيد بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها
ثم اداها كما سمعها او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، معززات، موقرات، پردہ نشین ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم آج اپنے ایک دینی سبق کے حوالے سے اس مرکز کے اندر جمع ہیں، اور اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ کائنات کے رب نے جو اپنے دین کو پڑھنے کی، سیکھنے کی توفیق دی، اسی کے ایک مرحلے کی تکمیل کے موقع پر جمع ہیں۔ ہم دعا گو ہیں ان تمام احباب کے لیے جو کسی بھی طرح اس نیکی کے کام کے اندر شامل ہیں۔ اللہ سب کی محنتیں جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر کے سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ میرے ذمے جو مضمون لگا ہے وہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ الباری، ان کی سیرت طیبہ جو ہے اس کے حوالے سے چند ایک گزارشات آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری، کائنات کے رب نے 194 ہجری کے اندر امام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ رحمہ اللہ جو ہیں ان کو اس دنیا کے اندر جو ہے وہ پیدا فرمایا۔ جمعے کے دن ہے جب امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، اور جس دن کائنات کا رب امام بخاری رحمہ اللہ کو اس دنیا سے لے کر کے گیا، 256 ہجری کے اندر 62 سال کی عمر کے اندر یکم شوال عید الفطر کے دن جو ہے کائنات کے رب نے اپنے اس بندے کو، دین کے خادم کو اس دنیا سے واپس بلا لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ 62 سال کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار کر کے گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کرامت ہے، استاد العلماء شیخ الحدیث مولانا ارشاد الحق قصری حافظہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے ہیں کہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کرامت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری جب تک کوئی انسان پڑھ نہیں لیتا، وہ طوعاً پڑھے یا کرہن پڑھے، وہ خوشی سے پڑھے یا نہ چاہتے ہوئے پڑھے، جب تک وہ بخاری نہیں پڑھ لیتا وہ عالم کہلوانے کا حقدار نہیں بنتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ، بعض اہل علم نام کو تاریخی انداز کے اندر بھی بیان کرتے ہیں۔ ہمارے طلبہ طالبات اس چیز کو جانتے ہیں کہ تاریخی نام کے لیے مخصوص حروف ہیں، ابجد، حبد، حتی وغیرہ، اونچے جو نام جو تاریخ کے ہندسے نکال کے لوگ نام لکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تاریخی نام بھی بعض اہل علم نے اسی طرح جمع کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، ولادتہ صدق و وفاتہ نور و عاش فیہ حمیدا، کہ امام بخاری رحمہ اللہ جو 194 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، اگر حروف ابجد سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے اس 194 ہجری جو ہے اس کے اعداد نکالے جائیں، تاریخی نام بنایا جائے تو وہ لفظ صدق سچائی بنتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ 256 ہجری کے اندر اس دنیا کو الوداع کہہ کے گئے۔ اگر 256 ہجری جو ہے اس کے حروف ابجد نکالے جائیں جو ہے تو یہ اس کا مجموعہ جو ہے وہ لفظ نور بنتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہے وہ 62 سال جو ہے وہ دنیا کے اندر زندہ رہے، اگر اس کا تاریخی نام نکالا جائے تو اس کا مجموعہ لفظ حمید بنتا ہے۔ اس لیے اہل علم نے یہ بات کہی ہے، ولادتہ صدق و وفاتہ نور و عاش فیہ حمیدا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری اگرچہ دنیا کے اندر یتیم پیدا ہوئے تھے، جب دنیا کے اندر آئے باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ چکا تھا، لیکن ایمان والو امام بخاری رحمہ اللہ کی سیرت میں سے ایک بات بڑی عظیم جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے والد امام اسماعیل رحمہ اللہ جو ہے امام احمد بن حفص کہتے ہیں، میں امام بخاری رحمہ اللہ کے والد کے پاس بیٹھا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہے ان کے والد محترم کے
زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور امام بخاری کے والد کہنے لگے اے احمد بن حفص، یہ بات یاد رکھنا، یہ میرا جتنا بھی مال ہے، لا عالم من مالی درہما من حرام ولا من شبہات، کہنے لگے کہ اے احمد بن حفص، میں جتنا بھی مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے پورے مال میں جو ہے ایک درہم بھی، ایک روپیہ بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کے مال کا ہو، جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو۔ حرام تو دور کی بات ہے، میرے اس مال کے اندر ایک درہم بھی ایسا نہیں جس کے اندر کوئی شک و شبہ باقی۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج مدارس کی کمی نہیں ہے، آج علماء کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن آج علماء پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ آج امت کے اندر ایسے عظیم محدث پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ کبھی میں بھی، آپ بھی امام بخاری کی سیرت کو سننے والوں کبھی اپنے معاملات کا جائزہ لے کے دیکھے کہ میں بھی ذمہ داری سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ لا عالم من مالی درہما من حرام ولا من شبہات، کہ جاؤ یہ میرا مال ہے، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرے معاملات ہے، جاؤ میرے پورے کاروبار میں، میرے معاملات میں، میری جمع پونجی میں جاؤ، مجھے ایک روپیہ ایسا نکال کے بتا دو جو حرام کا ہو، حرام تو درکنار ہے کہ شبہ والا روپیہ نکال کے دکھا دو۔ لیکن بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے دکھ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ حالات کا بگاڑ یہاں تک آن پہنچا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ بات کہی تھی، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء امن الحلال امن الحرام، لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا، لوگوں سے یہ تمیز مٹ جائے گی، لوگوں میں یہ احساس مر جائے گا، آنے والا پیسہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج اگر میں اپنے گھر کا معاملہ، اپنے کاروبار کا معاملہ، میرے گھر مکان میرا گروی کا، دکانیں گروی کی، میرے گھر کی چیزیں فریج سے لے کر کے LCD موبائل تک جو ہے وہ بھی جو ہے سود کے پیسے سے العیاذ باللہ گروی کے نام کے اوپر میرے گھر کا رینٹ بچانے کے لیے میں نے جوئے اور حرام کی چیزوں کو جو ہے وہ دوسرے نام دے کر کے حلال کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہے ان کی سیرت کا دوسرا بڑا اہم پہلو جو ہے، امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے، آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، ماں راتوں کو اٹھ کر کے رویا کرتی تھی کہ میرا بیٹا نبینا ہے، رب سے دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو آنکھوں والی نعمت عطا کر دے۔ ایک دن وہ بھی آیا، امام بخاری رحمہ اللہ کی والدہ جو ہے وہ آرام فرما رہی ہے، رات کو سوئے ہے، خواب کے اندر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اے جو ہے اے ام محمد، اے جو امام بخاری کی والدہ، ابشر خوش ہو جا، قد رد اللہ کا رب نے کہا باسارہ، تو خوش نصیب عورت ہے، کائنات کے رب نے تیرے بیٹے کی بنائی تیری دعاؤں کی برکت سے واپس کر دی۔ ایمان والو، اولاد میری بھی ہے، اولاد تیری بھی ہے، یہ بیٹا پیدائشی نبینا ہے، اور رب نے جو ہے ماں کی دعا کی برکت سے امام بخاری رحمہ اللہ کو آنکھوں والی نعمت عطا کی ہے۔ رب یہ نعمتیں عطا کیوں نہ کرے؟ میرے تیرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ بتایا تھا، اور لوگوں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اور مسلمانوں وہ 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ کبھی ان کی دعائیں رد نہیں کرتا، اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرے گا، جس طرح اللہ مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا۔ کائنات کا رب جو ہے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا۔ او والدہ ماں باپ والو، او تیرے میرے بچے ہیں، اولاد والو، رب کا وعدہ ہے دعوت الوالد لولدہ،
کائنات کا رب ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی ضائع نہیں جانے دیتا. امام بخاری رحمہ اللہ الباری نبینا پیدا ہوئے، ماں کی دعا نے یہ رنگ دکھایا. پھر اس کے بعد جب پڑھائی کے مراحل آئے، ایمان والو تیرے میرے بچے بھی ہیں، تیرا میرا مستقبل کے نام پہ ہم نے اپنی اولاد کی لائن تبدیل کی. امام بخاری کی والدہ نے جب دین پہ ڈالا، یہ 10 سال کا بچہ ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ کے علم کا انداز دیکھنا. امام بخاری کے ہاں ایک بہت بڑے محدث تھے امام داخلی رحمہ اللہ. امام بخاری رحمہ اللہ امام داخلی کی مجلس میں جایا کرتے تھے. امام داخلی سبق پڑھا رہے ہیں، امام بخاری 10 سے 11 سال کی عمر ہے. امام داخلی کی مجلس میں گئے، امام داخلی حدیث پڑھائی. حدثنا سفیان عن ابی زبیر، اور عن ابی زبیر کے بعد عن ابراہیم. جب حدیث کی یہ سند بیان کی، امام بخاری رحمہ اللہ بولنے لگے، فرمانے لگے استاد محترم یہ بات اس طرح نہیں ہے. کہنے لگے آپ کیسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم. کہنے لگے استاد جی جس راوی ابو زبیر کی بات آپ کر رہے ہیں، ابو زبیر جو ہے وہ تو بیان ہی نہیں کرتا، وہ تو ابراہیم کا شاگرد نہیں، وہ ابراہیم سے بیان نہیں کرتا. کہنے لگے استاد جی اپنی اصل دیکھیے، اپنی کتاب دیکھ لیجئے. امام داخلی اٹھے، گھر میں گئے، اپنی کتاب کو دیکھا. جب کتاب میں دیکھا تو وہاں پر وہی تھا جو امام بخاری کہہ رہے تھے. واپس آئے، کہنے لگے یا غلام ہے بچے، کیف قلتا، تو کیا کہتا ہے؟ کہنے لگے استاد جی سفیان الزبیر هو ابن عدی عن ابراہیم. استاد جی یہ راوی ابو زبیر نہیں ہے، یہ زبیر بن عدی ہے جو ابراہیم سے بیان کرنے والا ہے. کہنے لگے لوگوں واقعتاً جو بات جو ہے محمد بن اسماعیل بخاری نے کہی ہے، حقیقت کے اندر بھی یہ بات اسی طرح ہے. 10 سال کی عمر ہے، رب نے یہ شرم کیوں دیا؟ امام بخاری کہتے ہیں لوگوں میری عمر 8 سال تھی، الہمت حفظ الحدیث ہے وانا فی الکتاب. کہنے لگے میں جب لکھنے پڑھنے کی عمر تھی، میرے رب نے اسی دور کے اندر میں محمد بن اسماعیل جو ہے کائنات کے رب نے مجھے حدیثیں یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا تھا، اور رب نے اتنا کمال حافظہ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ الباری کو، امام بخاری رحمہ اللہ بغداد گئے، 8 مرتبہ بغداد کے اندر گئے، اور ایک مجلس حدیث میں پڑھانے بیٹھتے تھے. جاؤ آج بھی بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے مراکز دنیا میں ہے، اور کسی استاد کی اتنی بڑی مسند دکھا دو، جتنے بڑے شاگرد اور جتنی بڑی مسند جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی تھی، بغداد میں پڑھایا کرتے تھے. 20 ہزار طلبہ امام بخاری کے سامنے بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. 90,000 شاگرد تھے امام بخاری رحمہ اللہ کے. 90,000 شاگرد تھے جن کو امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حدیث پڑھایا ہے. بغداد میں گئے، سنا بڑا چرچا ہے محمد بن اسماعیل بخاری کا. امام بخاری کا امتحان لینا چاہا، 10 بندے تیار کیے، ہر بندے کو 10 حدیثیں دے دی. کہنے آج چیک کرتے ہیں کیا واقعتاً علم حدیث کے اندر امام بخاری کو اللہ نے اتنا بڑا ملکہ دیا ہے. 10 بندے، ہر بندے کو 10 حدیثیں. انہیں کہا کہ حدیثوں کے اندر جو ہے سندیں الگ کر لو، متن الگ کر دو، اس کی سند دوسری حدیث سے، اس کا متن اور حدیث سے. ہر بندے نے 10 سے لے کے ان کا سند اور متن جو ہے وہ خلط ملط کر دیا، گڑبڑ کر دیا. امام بخاری تشریف لائے، کہنے لگے امام صاحب ہم نے آپ سے کچھ حدیثوں کے بارے میں وضاحت لینی ہے. کہا بتائیے. ایک بندہ کھڑا ہوا، سند بڑی، متن بڑا. امام بخاری کہنے لگے لا عارف،
میں اس حدیث کو نہیں جانتا. دوسری بڑی کہنے لگے لا عارف، میں نہیں جانتا. کرتے کرتے 10 پڑھ دی، کہنے لگے لا عارف. لوگ کہنے لگے بڑا چرچا سنا تھا امام بخاری کا، بہت بڑا محدث ہے، علم حدیث کے اللہ نے بڑا عبور دیا ہے، دنیا کے اندر اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ہم حدیث پڑھتے ہیں کہتے لا عارف، میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں پہچانتا. قربان جاؤں گا میں بخاری کی جو ہے وہ حافظے پہ، اللہ نے اتنا عظیم حافظہ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ جب 10 بندے فارغ ہو گئے، ہر بندے کے بعد 10 حدیثیں ہیں، 10 کے سند اور متن بدل دیے ہیں. امام بخاری نے جب سب کی حدیثیں سن لی، کہنے لگے سب سے پہلا جو بندہ حدیثیں سنانے آیا ذرا کھڑا ہو جائے. تم نے پہلے یہ سند پڑھی تھی، امام بخاری نے وہ سند پڑھی، پھر جو اس نے متن پڑھا امام بخاری نے وہ متن سنایا، پھر وہ سند اور متن کو صحیح کر کے کہ اس سند کے ساتھ یہ متن مروی ہے، یہ متن جو ہے اس سند سے مروی ہے. 100 حدیثیں ہیں ایک ہی مجلس میں. جس طرح غلط پڑھی گئی وہ بھی پڑھ کے سنائی، ان کو صحیح کر کے بھی پڑھ کے سنا دیا. حافظ رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگے کعبہ کے رب کی قسم ہے، تعجب حیرانگی اس بات پہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 کی 100 حدیثیں صحیح سنا دی. اس سے بھی حیرانگی کی بات یہ ہے جو 100 حدیثیں انہوں نے غلط سنائی تھی وہ بھی جا کے سنا دی. وہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری جنہوں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، 90,000 شاگرد تھے امام بخاری کے، اور اساتذہ 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. میں آپ کے مجلس میں جو موجود ہیں کبھی اپنی زندگی میں دیکھو کیا 1080 علماء سے آپ کی ملاقات بھی ہے؟ کبھی ٹوٹل کر کے گن کے دیکھ لینا، اور میری تیری ملاقات بھی اگر جمع کرنے بیٹھے تو شاید ہی کوئی ایک آدھ آدمی ملے کہ جس کی 1080 کبار علماء سے ملاقات ہو، وگرنہ میری تیری تو خالی 1080 علماء سے ملاقات نہیں. اور وہ امام بخاری ہے جنہوں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور وہ پتہ کون سے ہیں؟ میرے تیرے جیسے نہیں، جیسے تیرے میرے معاشرے کے اندر معاملہ ہے. امام بخاری کہتے ہیں لم اکتب الا امن قال الایمان قول و عمل ولم اکتب امن قال جو الایمان قول. کہنے لگے لوگوں میں نے 1080 اساتذہ جن سے علم حدیث پڑھا ہے وہ سارے کے سارے مستند علماء تھے، میں نے کسی گمراہ بدعتی استاد سے علم حاصل نہیں کیا. پتہ کون تھے؟ سب وہ تھے جو کہتے الایمان قول و عمل. ایمان بات کے قول اور عمل دونوں چیزوں کا نام ہے. اور صرف وہ لوگ جو کہتے تھے ایمان صرف قول کا نام ہے، ہو سکتا لفظوں میں بات سمجھ نہ آئے، ایمان صرف زبان کا نام کہنے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک جسارت کی، کہنے لگے ایمان و ابی بکر و ایمان و ابلیس شیء واحد. کہتے ہیں زبان سے بس کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب تمہارا ایمان لوہے توڑ ہے، جو مرضی کرو تیرے ایمان میں فرق نہیں ہے. اور کہا اس کو اس انداز سے سمجھ لو. وہ ظالم یہ بھی کہتے تھے ابو بکر کا ایمان رضی اللہ عنہ اور ابلیس کا ایمان ایک برابر ہے، کیونکہ معاذ اللہ جس طرح وہ صدیق نے کہا نا اللہ جو ہے کہ وہ صدیق نے کہا یا اللہ، میں اسی طرح جبریل بھی کہتا تھا یا رب. اس لیے دونوں کا ایمان برابر ہے، کیونکہ زبان کے اقرار کا نام ایمان ہے، عمل جو مرضی کرے. امام بخاری کہتے جو ایسے بدعتی گمراہ تھے، لوگوں یاد رکھو میں نے کسی بدعتی گمراہ سے میں نے علم حدیث حاصل نہیں کیا. سیرت امام بخاری سماعت کرنے والوں کبھی میں اور تو بھی اپنے معاملات پہ دیکھیں. ہمارے علم کا منبع یوٹیوب، ہمارے علم کا منبع سوشل میڈیا، وہاں پہ جو آدمی جو ہے جو آدمی اٹھے بیٹھے دین کے نام کے اوپر وہ اپنی خرافات بیان کرے، اس کو دین کا لبادہ جو پہنائے، ہمارے بندہ
گل تو ٹھیک ہے، بندہ بڑا بیان بڑا شاندار کردا جی ہے نا، او دا سٹائل بڑا جی یار، گل بڑی پیاری بناوندا جی. ہم نے دیکھا اس کا انداز، ہم نے دیکھا اس کا سٹائل، ہم نے دیکھا اس کی للکار کو نہیں دیکھا تو اس کے علم کو نہیں دیکھا، اس کی سند کو نہیں دیکھا، اس کے عقیدے کو نہیں دیکھا، اس کے کردار کو نہیں دیکھا. کوئی ڈاکٹر اٹھا اس نے بھی جو ہے وہ تباہ آزمائی کی تو دین اسلام پہ، کوئی بے ایمان انجینئر آیا اس نے تباہ آزمائی کی تو دین کے نام پہ. ہم لوگ گالتے ٹھیک ہے جی، پر ویکھو نا گلاں نے صحیح کردا ہے نا. امام نے سیرین کے بعد سب آئی ہے تو یہ کہہ دیتا ہوں، گمراہ علماء سے دین سیکھو گے یاد رکھو دنیا بھی برباد ہوگی آخری برباد ہوگی. امام نے سیرین کے پاس ایک آدمی آ گیا، امام دارمی نے سن، دارمی کے مقدمے میں یہ بات نکل کی ہے، کہنے لگا امام صاحب قرآن کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں. امام دارمی کہنے لگے یا گاٹ اور شاباش، امدیاں نے مجھے قرآن دیا تھا، چل میں نہیں سونا تیرے کو آیا. ایک اور آیا کہنے لگا امام صاحب میں نے آپ کو حدیث رسول سنانی. امام دارمی فرمانے لگے امام یہ جو ہے کیا میری ابن سیرین رحم اللہ کہنے لگے چل شاباش اللہ کا شکر حدیث ہی پڑھنا پڑھوں گا، نکل مجھے آپ سے حدیث سننے کی ضرورت نہیں. مجلس میں تلامذہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے استاد جی اے کی گل ہے، ایک آیا کہ قرآن سنانا، آپ نے فرما دیا جا مجھے اللہ کا شکر قرآن آتا میں قرآن پڑھتا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے حدیث مصطفیٰ سنانی ہے، آپ نے کہا چل نکل تو بھی، مجھے حدیث رسول بھی آتی ہے. استاد جی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ دونوں بندے نظریاتی طور پہ گمراہ لوگ ہیں اور میں گمراہ بندے سے دین اس لیے نہیں سیکھنا پسند کرتا، ہو سکتا ہے قرآن کی آیت پڑھے اس کا مطلب تفسیر غلط بیان کر دے، میرے دل کے اندر کوئی شبہ بیٹھ جائے، وہ حدیث رسول پڑھے اس کا مطلب غلط بیان کرے، میرے دل میں کوئی شبہ بیٹھ جائے، بظاہر تو حدیث پڑھے گا، بظاہر تو آیت پڑھے گا، مطلب مراد غلط بیان کر کے اگر میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا میرا ایمان تو برباد ہو گیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی فلاں انجینئر ہے جی، وہ دیکھو جی حدیثاں دے پڑھدا ہے نا، ترجمے تو کرتا ہے، وہ صحابہ پہ تبرہ کرے، صحابہ پہ بکواس کرے، وہ صحابہ محمد کے بارے میں گندی زبان استعمال کرے، انہیں جی دیکھو پھر بندہ ہے نا ویکھو فالوور ویکھو کنے، ہمارا معیار پتہ کیا ہوتا ہے، اور دیکھو یہ کنے لاکھ فالوور نے. معیار فالوور نہیں ہوتے، معیار زبان کی مٹھاس نہیں ہوتی، لوگوں معیار عقیدہ ہوتا ہے، معیار منہج ہوتا ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہی بات امام بخاری نے سمجھائی کہ لم اکتب الا امن قال الایمان قول و عمل ولم اکتب امن قال الایمان قول. کہ لوگوں میں نے مستند سکا علماء جو ایمان کے معاملے میں صحیح عقیدے کے حامل تھے میں نے ان سے حدیث تو لکھی ہے، میں نے کسی گمراہ سے حدیث نہیں لکھی ہے. اور لوگ آج اٹھ کے کہہ دیتے ہیں اپنے اپنے فرقے کی جناب چورن بیچنے کے لیے، او جی امام بخاری کہڑا کو فقیہ سن جناب فلاں آدمی جو ہے وہ محدث وہ فقہا ہے. ہم نے وہ بھی بد نصیب سنے جو کہتے ہیں جی محدثین تو پنساری ہیں، اور پنسار سے ہر قسم کی جڑی بوٹی مل جائے گی، لیکن نہیں پتا اس کا فائدہ کیا ہے، وہ استعمال کہاں ہونی ہے. ہمارے فقہا ہیں جناب وہ طبیب ہیں، ان بد نصیبوں کو کون بتائے؟ یہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ہے. اور لوگوں رب جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اگر دین میں بصیرت، دین میں جو ہے وہ گہرا ذوق جو ہے اگر امام بخاری کا دیکھنا ہو، کبھی لوگوں سے پوچھو، ان کے معاصر علماء سے، ان کے ہم عصر اہل علم سے، کہتے ہیں امام فی الفقہ ہے، امام الدنیا فی الفقہ ہے. بلکہ ایک محدث بیٹھے امام بخاری آ گئے، کہنے لگے کہ یہ آیا ہے محمد بن اسماعیل، لوگوں یہ اتنا بڑا ہے اب سارو بن احمد ابن حنبل. اللہ نے اتنی بصیرت دی ہے کہ یہ بصیرت کے اندر امام احمد بن حنبل سے بھی بڑھ کر کے. مجلس میں بیٹھا ایک آدمی بول پڑا، کہنے لگے یار آپ نے مبالغہ نہیں کر دی، جاوزت الحد،
کہنے لگے لوگوں سنو، ائمہ محدثین میں امام مالک رحمہ اللہ فقاہت میں سب سے مسلمہ امام ہے، اور امام مالک کے معاصر میں امام مالک سے پہلے اہل علم میں جتنے بھی صحابہ کے بعد کے اہل علم ہیں، فقاہت کے اندر دین میں گہری بصیرت میں کوئی بندہ امام مالک کے درجے کا نہیں ہے۔ جب بندے نے کہا نا کہ آپ نے مبالغہ کر دیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں وہ محدث کہنے لگے سن، لو نظرت مالکن ونظرت الى وجهه ووجه محمد ابن اسماعیل لقلت کلاہما واحد فی الفقہ والحدیث۔ کہتے اللہ کے بندے، میں نے کوئی اضافہ مبالغہ نہیں کیا، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر امام مالک آ جائے اور تو امام مالک کو بھی دیکھے، ایک طرف چہرہ امام مالک کا ہو، ایک طرف امام بخاری ہو، تو دونوں کو دیکھے تو تو دیکھ کے یہ بات کہے گا، ان کو پرکھ کے کہے گا، اور علم حدیث کے اندر اور دینی بصیرت فقاہت کے اندر یہ دونوں بندے ایک درجے کے ہیں فقاہت میں۔ اور اس کو ایسا سمجھ لو کہ امام مالک کتنے بڑے فقیہ تھے، امام بخاری کی فقاہت سمجھنے کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابن ابی حاتم رازی عبد الرحمن، امام ابن ابی حاتم رازی کی کتاب ہے آداب الشافعی و مناقب، امام شافعی کے حالات پہ کتاب لکھی۔ امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں ایک دن امام شافعی اور محمد بن حسن شیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا۔ محمد بن حسن شیبانی جو تھا انہوں نے امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھا، اس نے امام مالک سے بھی پڑھا، دونوں کا مناظرہ ہو گیا۔ جب مناظرہ ہوا، اب مناظرے کے اندر جب بات آئی اساتذہ کے علم کی، امام شافعی نے کہا، کہنے لگے محمد میں تجھے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تیرا استاد ہے امام ابو حنیفہ، ایک میں محمد بن ادریس شافعی کا استاد ہے امام مالک ہے، ایک بات بتا ایہم عالم بالقرآن، ان دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ تو نے امام ابو حنیفہ سے بھی پڑھا ہے، تو نے امام جو ہے مالک سے بھی پڑھا ہے، آج ایک بات بتا ان میں دونوں میں سے قرآن کا بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے امام محمد بن شیبانی کہنے لگے کہ کہنے لگے شافعی علل انصاف، گل پھر تول کے کریے، گل پھر انصاف دی ہوئے، کہنے لگے علل انصاف، انصاف سے بتانا قرآن کا بڑا عالم کون ہے، امام مالک ہے یا امام ابو حنیفہ ہے؟ کہنے لگے صاحبوں کا یعنی مالکن، کہنے لگے قرآن کا بڑا عالم آپ کے استاد امام مالک ہے۔ کہنے لگے اچھا دوسری بات بتا، ایہم عالم بالحدیث، قرآن کے بعد دوسری چیز حدیث رسول ہے، ایک میرے استاد امام مالک، ایک تیرے استاد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اچھا یہ بتا ایہم عالم بالحدیث، ان دونوں میں سے حدیث کا بڑا عالم کون ہے؟ ابن حسن شیبانی کہنے لگے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد بولے، کہنے لگے امام شافعی ایک بات بتا، بات پھر انصاف سے کرنی ہے نا، علل انصاف، انصاف کی بات کہوں؟ کہاں انصاف کی بات کہنا۔ کہنے لگے اگر بات پوچھی نا حدیث میں بڑا عالم ہونے کی، تو کہنے لگے صاحبوں کا یعنی مالکن، علم حدیث میں بھی آپ کے استاد محترم امام مالک بڑے عالم ہیں۔ فرمانے لگا اچھا تیسرا سوال بتا، میں اعلی آثار صحابہ اکرام کے اقوال، صحابہ اکرام کی باتیں، صحابہ کے اعمال، اچھا بتا آثار صحابہ کا بڑا عالم کون ہے؟ صاحبنا ام صاحبوں کا، بتا کیا صحابہ اکرام کے آثار، صحابہ کے اقوال و اعمال جو ہیں، کیا ان کو زیادہ جاننے والے امام مالک ہیں یا امام ابو حنیفہ ہیں؟
ابن حسن شیبانی عرض کرنے لگے کہ امام شافعی بات انصاف سے کرنی ہے؟ فرمایا ہاں انصاف سے کرنا. کہنے لگے صاحب کا یعنی مالکن، مان لگے سارے صحابہ کا بڑا عالم جو ہے وہ بھی آپ کے استاد محترم امام مالک ہیں. جب یہ بات فرمائی امام شافعی کہنے لگے لوگوں سوچو سے امام مالک جو ہے فقاہت میں ضرب المثل ہے. امام شافعی کہنے لگے محمد حسن شیبانی ایک بات تو بتا، فلم یبقا الا القیاس. قرآن کا بڑا عالم میرا استاد امام مالک، حدیث کا بڑا عالم میرا استاد امام مالک، اور سارے صحابہ کا بڑا عالم میرا استاد امام مالک. فلم یبقا الا القیاس. اچھا پیچھے کیا رہ گیا بھائی؟ پیچھے رہ گیا صرف قیاس. بتا فمن لم یعرف الاصول فعلی ای شیء یقیس. اور جس بندے کو قرآن پہ عبور نہیں اور سنت پہ عبور نہیں اور سارے صحابہ پہ عبور نہیں ہے، وہ قیاس وہ کس بنیاد پہ کرے گا؟ قیاس کہاں سے کرے گا؟ یہ تھے امام مالک، اور جس کے ہم پلہ فقاہت کے اندر جو ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری ہے. وقت کی قلت ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ الباری ہے کہ جس امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کی قدر کی اور دنیا کو قدر کر کے دکھائے. امام جو کہتے جو بھی بندہ نا نبی کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت آدمی جو ہوتا ہے لوگ اس کی نعمت پر اسے حسد کرتے ہیں. امام بخاری پر بھی یہ آزمائش آئی. بات کو اختصار سے اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، وقت کی قلت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بخارا کے اندر ہے. امام بخاری جس نے صحیح بخاری 16 سال لگا کے یہ بخاری لکھی. اور مزے کی بات دیکھو، امام بخاری نے ساری بخاری جو ہے اس کی احادیث جو ہے وہ حرم مکی میں بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی ہے. 7297 حدیثیں مقررات ہے امام بخاری نے مکے میں حرم کے اندر بیٹھ کے بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی. جب باری آئی نا اس بخاری کے عنوان کی، اس بخاری کے اوپر جو ہے جو عنوان لگانے تھے ہیڈنگ تھی، جب اس ہیڈنگ کی باری آئی امام بخاری رحمہ اللہ الباری جو ہے 3450 عنوان قائم کیے امام بخاری نے. بخاری میں کتنے عنوان ہیں؟ 3400 جو ہے وہ 50، اور حدیثیں جو ہے 7997. امام بخاری کہتے ہیں یہ اب جب باب لکھنے کی باری آئی امام بخاری مدینہ تشریف لے آئے. ممبر رسول اور نبی علیہ السلام کی قبر مبارک روضہ میں ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ جو ہے امام بخاری نے بخاری کے عنوان ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھے ہیں. اور قدر فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں ما ادخلت فیہ، لوگوں ما ادخلت فیہ حدیثا حتی اغتسلت وصلیت رکعتین ثم استخرت حتی تیقنت. کہتے جب میں نے بخاری لکھنی شروع کی، جب بھی میں نے حدیث لکھنا ہوتی میں پہلے غسل کرتا، پھر میں 2 رکعت نماز ادا کرتا، پھر مجھے یقین میں سارے اصول ضوابط پورے کر لیے، پورے کرنے کے بعد میں پھر اللہ سے دعا کرتا، استخارہ کرتا، اللہ سے خیر مانگتا، اللہ مجھے مزید شرح صدر عطا فرما دے. فاستخرت اللہ، میں استخارہ کرتا، پھر جب مزید تسلی ہو جاتی تب جا کر کے میں اس کے اندر حدیثیں لکھا کرتا تھا. کتنی حدیثیں ہیں جی؟ 7297. کبھی سوچئے امام بخاری نے غسل کتنے کیے ہوں گے، رکھتے حل کتنی پڑی ہوں گی، کتنے نوافل حدیث رسول لکھنے کے لیے پڑے ہوں گے، اور کتنے استخارے کیے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے کہ حدیث رسول لکھنی ہے، قواعد پڑھ لیے، ضوابط پڑھ لیے، سارے معاملات پورے کر لیے، پھر بھی رب سے خیر مانگی، استخارہ کر کے حدیث لکھی. ایک ہم ہیں، ایمان سے بتا ہم اپنے دین دنیا کے کام کرنے کے لیے کتنا کو استخارے کا اہتمام کرتے ہیں، کتنی کو رب سے خیر مانگتے ہیں.
ہمارے ہاں المیہ ہے، اور جس طرح جوئے کا نام گروی رکھ دیا، اور جو ہے انسٹالمنٹ سود کا نام جو ہے وہ انسٹالمنٹ رکھ دیا، اسی طرح جو تھا نجومیت اور کہانت جو ہے اس کا نام استخارہ رکھ دیا۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ بندے نے کو کام کرنا، بندہ جو ہے 2 رکعت نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، پوری دعا پڑھے، رب سے خیر مانگے، اللہ خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ ساڑھے کو رب کو خیر مانگنے کا بھی ٹائم نہیں، اعوذ باللہ، بلکہ رب پہ یقین ہی نہیں ہے، اور استخارہ بھی جو ہے اس کو پکڑ کے نجومیت اور کہانت کی بھیڑ چڑھا دیا۔ پیٹ پرست مولوی اور لوگوں کا مال کھانے والے حرام خور پیر، جن کے بارے میں رب نے قرآن میں کہا تھا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سارے مولوی اور بہت سارے پیر لوگوں کا مال کھاتے ہیں حرام طریقے سے۔ اے بچے دی شادی کرنی ہے جی، اے بچی دی شادی کرنی ہے، مولوی جی پیر دی استخارہ کرانا ہے، اچھا جی وہ بھی ظالم نجومی کاہن بیٹھا ہے، یہ نہیں کہتا جا بی بی گھر میں 2 رکعت نفل پڑھ کے رب سے دعا کر، تے اگر خیر ہوگی تیرا اللہ تیرے راستے کھول دے گا، اور خیر نہیں ہوگی تیرا اللہ اور کو اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ نجومی پتا کر اچھا پھر کڑی دا بھی نام دسو، کڑی دی ماں دا بھی نام دسو، منڈے دا بھی نام دسو، منڈے دی ماں دا بھی نام دسو، کہ پیو نہ صدق ہو جائے۔ کہتا لڑکی کا نام بتا، لڑکی کی ماں کا نام بتا، اور لڑکے کا نام بتا، لڑکی کی ماں لڑکے کی ماں کا نام بتا۔ پھر یہ نجومی ان کے حرفوں کے عدد نکالے گا، پھر ان کی تفسیر دیکھے گا، پھر ان کے ستارے دیکھے گا، اور اللہ پہ اللہ کے ساتھ کفر، ستاروں پہ ایمان رکھنے والے ظالم، آنا کوئی ستارہ نہ کوئی گڑبڑ جی یا کوئی ہو رشتہ وے لو۔ یہ بے ایمان نجومی اور ظالموں، اگر جو اس طرح کی کہانت سے جس کو نام استخارے کا دے دیا، اور اگر اس سے گھر آباد ہوتے ہوتے، اگر اس سے طلاقیں نپٹتی ہوتی، اگر اس سے بگاڑ سے بچا جا سکتا ہوتا، ایمان سے بتا زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ کس نے مانگا تھا؟ زید رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ مانگا تھا، کس کا؟ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا۔ ایک طرف ہاشمی عورت ہے، ایک طرف زید ہے، آزاد کردہ غلام ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا۔ جاؤ طلاق کا قصہ سورۃ احزاب کے اندر ہے۔ اگر یہ نجومیت سے، اس کہانت سے، اور جس کو استخارے کا نام دے کے لوگوں کا ایمان لوٹتے ہو، اور جس کو استخارے کا نام دے کے اور لوگوں کا عقیدہ برباد کرتے ہو، لوگوں کا مال کھاتے ہو، بتاؤ کیا معاذ اللہ اللہ کے نبی کو استخارہ کرنا نہیں آتا تھا؟ نبی علیہ السلام زید سے پوچھ، زید ذرا امی دا نام تے دس، تے زینب دا بھی پتہ سی نام کی ہے، زینب دی امی دا نام ہی ہوندا سی رضی اللہ عنہم، تے نبی علیہ السلام جی کو صاحب لا لیندے تاکہ بعد جو پریشانی پہلے کم نکانا ہو گئی۔ لیکن یہ نکاح استخارہ نہیں ہے، یہ نجومیت اور کہانت ہے جو تیرے میرے ایمان کے لیے بربادی ہے۔ اور نبی علیہ من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ نبی علیہ السلام لوگوں جو کسی نجومی کاہن کے پاس گیا اور استخارہ کرنے والے مولوی پیر کے پاس گیا، من اتا کاہنا فصدقہ بما یقول، اور اس کی باتوں کی اگر اس نے تصدیق کر دی، سمجھو اس بد نصیب نے نبی محمد پہ نازل والے قرآن کے نبی کے دین کا انکار ہی کر دیا۔ آخری مسئلہ بیان کر کے بعد ختم کیے دیتے ہیں کیونکہ وقت تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے ہر صاحب نعمت سے لوگ حسد کرتے ہیں۔ امام بخاری بخارا کے اندر ہیں، اور وہاں کا والی خالد جو ازدولی وقت کا حکمران بخارے کا ذمہ دار ہے، امام بخاری سے کہنے لگا، اے محمد اسماعیل، آپ نے جو علم حدیث پڑھاتے ہیں لوگ چل کے آپ کی بات کے پاس آتے ہیں، میرا بھی شوق ہے، میں نے بھی آپ سے بخاری پڑھنی ہے، میں نے بھی آپ سے طریق کبیر پڑھنی ہے۔ پتہ کون سی طریق کبیر؟
لوگ اعتراض کرتے جی 1 لاکھ حدیث امام بخاری کو یاد تو یہ ساری 7,000 ہی لکھی ہیں، بلکہ یہ بھی اگر چھانٹی کرو اگر مقررات نکالو تو 5,000 نہیں بنتی، باقی کدھر گئی؟ کون ان ظالموں کو بتائے؟ اور ظالموں جاؤ امام بخاری کی جو ہے قضائے الصحابہ والتابعین تو پڑھو، جاؤ امام بخاری کی الادب المفرد پڑھو، امام بخاری کی خلق و افعال العباد پڑھو، امام بخاری کی جز الرفعین پڑھو، امام بخاری کی جز القراءت دیکھ، امام بخاری کی کتاب الرد الجہمیہ دیکھ، طریقہ کبیر ہے، طریقہ صغیر ہے، طریقہ اوسط ہے، کتاب تفسیر ہے، کتنی کتابیں ہیں جو امام بخاری رحمہ اللہ لکھی۔ صرف ایک طریقہ کبیر کا تعارف کروائے دیتا ہوں، امام بخاری کی عمر ہے 18 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال عمر ہے امام بخاری کی رحمہ اللہ الباری۔ طریقہ کبیر لکھی امام بخاری نے اور 40,000 افراد مرد و عورت ان کا تذکرہ کیا ہے اس ایک کتاب تاریخ بخاری میں۔ کتنے افراد ہیں؟ 40,000 افراد ہیں مرد اور عورتیں جن کا تذکرہ کیا اس تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے۔ اور کہنے لگے لوگوں سن لو، یہ جتنے میں نے نام ذکر کیے 40,000 مرد عورتیں، ہر ایک کی زندگی کے بڑے اہم واقعات ساتھ جو ہیں، لیکن اگر ان کو بھی لکھنے بیٹھ جاؤں تو پھر بہت لمبا معاملہ چلا جائے۔ صرف طوالت کے خوف سے میں نے یہ قصے حذف کر دیے۔ 40,000 افراد ہر ایک کی زندگی کے ساتھ قصے موجود ہیں، لیکن میں نے کسی کا قصہ ذکر نہیں کیا، معاملہ کہیں لمبا اور جہاں طوالت اختیار نہ کر جائے۔ یہ ایک کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری کی۔ زبہ والی بخارا خالد زہلی کہنے لگا امام صاحب آپ میرے پاس تشریف لائیں اور آپ آ کے مجھے بخاری بھی پڑھا دے، تاریخ کبیر بھی پڑھا دے۔ علماء اکرام اللہ کے لیے علم کی قدر کرو، کائنات کا رب تجھے کبھی بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ مجھے بات یاد آ گئی حافظ عبداللہ شیخ رحمت اللہ علیہ کی ابلاغ التوحید کے اندر عامر روڈ پہ باجوہ صاحب آیا تشریف فرما ہے کا خطیب ہے، وہاں پہ اس مسجد میں جلسہ ہے۔ حافظہ فرمانے لگے کہ ساری قوم ہی بڑی بیوقوف ہے، کی کرے بندہ اس قوم کا؟ پوچھا بڑا منڈا کی کرتا ہے؟ اے حافظ جی ہے انہیں 16 پڑھیاں ایم اے کیتا ہے۔ اچھا تے دوجا اے پہ کردہ کی ہے؟ اے حافظ جی اجے ویلا ہی ہے، بس کوئی نوکری پہ اللہ بدا ہے۔ پوچھا دوجا کی کردا ہے؟ آئے وہ بھی ایم اے کردا ہے۔ تو کہندے بے وقوفا پہلے نے 16 پڑھ کے کی کھون کھولے نے، وہ جڑا اینو ایم اے بیک گراؤنڈ ہے۔ کہتے دین کا علم پڑھا ہو اور 6 سال رب کا قرآن پڑھا ہو، قال اللہ ہو وقال رسول کا درس لیا ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ جنگل میں بھی بیٹھ جائے میرا رب اس کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کہنے لگے والی بخارا خالد میری بات کان کھول کے سن لے، یہ میری مسجد ہے، یہ میری مسند ہے، یہاں بیٹھ کے حدیث رسول پڑھاتا ہوں۔ اگر کچھ پڑھنا ہے جیسے باقی لوگ چل کے آتے ہیں، تجھے بھی اپنے مرکز سے نکل کے محل سے نکل کے یہاں آنا ہوگا۔ اگر تو یہ کہے میں بخاری تیرے گھر جا کے پڑھاؤں، تیرے دربار میں جا کے تجھے سبق دے کے آؤں، یاد رکھنا انا لا اذل العلم ولا احملہ الى ابواب الناس، میں وہ محمد البخاری ہوں، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، میں علم اٹھا کے لوگوں کے دروازے پہ لے کے جانے کا قائل نہیں۔ انی لا اذل العلم، میں علم کو ذلیل۔ قاری صاحب گئے نے دروازے، ہاں جی کون ہے؟ بچے پڑھاؤنا ہے۔ ہاں جی اچھا، او نہیں جی قاری صاحب آج بچیاں دا موڈ نہیں ہے، پھر تسی جاؤ۔ انا لا اذل العلم، فرمایا لوگوں سن لو، تو حاکم ہے، تو صاحب اختیار ہے، صاحب سلطہ ہے، لیکن سن علم کا ایک اپنا مقام شان ہے۔ لا اذل العلم ولا احملہ الى ابواب الناس، میں علم کو ذلیل نہیں کر سکتا، میں اس کو لوگوں کے دروازے پہ اٹھا کے نہیں لے جا سکتا۔ والی بخارا کو بڑی تکلیف ہوئی، اچھا مجھے جواب دیا،
ہر جگہ تے لب جاندے نے بندے 2 نمبر. پھر تلاش کیے کوئی ایسے مولوی جو اس کا کام امام بخاری سے دشمنی کرے. امام بخاری کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا گیا. عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگوں توجہ کے ساتھ، یہ ظلم، یہ کفر آج بھی دنیا میں موجود ہے، اور بڑے بڑے نامی گرامی فرقے، بڑے بڑے نامی گرامی مدارس، یہ کفر آج بھی ان مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق. میں ظاہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند. امام بخاری پہ الزام دے دیا گیا. کہنے لگا یہ امام بخاری ہے جو کہتا قرآن مخلوق ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ کے بارے میں یہ الزام آیا ہے. امام بخاری فرمانے لگا لوگوں سنو، ایک ہے بخاری کا بولنا، بخاری کی آواز، بخاری کا ہونٹوں کا ہلنا، اور یہ میری حرکات ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن اس میں جو منقش حروف ہے وہ رب کا کلام ہے. یہی لفظ کا معنی ہے لفظی بالقرآن مخلوقون. اور میرا بولنا تو مخلوق ہے، لیکن جو حروف ادا ہو رہے ہیں، جو ان الفاظ میں منقش حروف ہے، اس آواز میں وہ کلام اللہ ہے، وہ مخلوق نہیں ہے. کہا گا اچھا بخاری کہتے ہیں معاذ اللہ کہ قرآن مخلوق ہے. اتنا محاورہ امام بخاری کو نکلنے میں مجبور کیا. لوگوں یہ وہ مسئلہ ہے جس مسئلے میں اور 16 سال امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھائے، اور 3 عباسی خلیفہ دنیا سے چلے گئے جن ظالموں نے کوڑے برسائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ. اور قربان جاؤں ان محدثین پہ، اللہ اپنے ان بندوں پہ کروڑ رحمت نازل فرما جنہوں نے قربانیاں دے کے امت کے عقیدے کو جو ہے گمراہی سے بچا لیا. تذکرہ میں بات یاد آئی ہے تو بیان کیے دیتا ہوں. ایک بہت بڑے محدث ہے، امام شافعی کے شاگرد ہے، ان کا نام امام یوسف بن یحییٰ البویتی ہے. یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے یوسف بن یحییٰ البویتی. امام شافعی کہا کرتے تھے لوگوں ما احب لاحد ان یجلس بمجلسی الا البویتی. لوگوں جتنے بھی اہل علم ہیں میرے تلامذہ ہیں، لوگوں میری اس مجلس میں اگر کوئی بیٹھنے کا، میری جگہ پہ، میری مسند پہ اگر کوئی بیٹھنے کا حق رکھتا ہے تو صرف وہ ایک آدمی ہے، یوسف بن یحییٰ البویتی. یہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. امام شافعی کے شاگرد جو ہے نا، یہ اس قدر نیک پارسا ابن ابی الجارود ان کے ہمسائے تھے. کہنے لگے اللہ کی قسم میں جب بھی رات کو بیدار ہوا نا، فما سمعتہ الا یقرأ او یصلی، میں نے جب بھی رات کو سنا محسوس کیا یا جو ہے یہ جو آدمی ہے یوسف بن یحییٰ البویتی یا رات کو قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا یا رات کو نفل پڑھ رہا ہوتا تھا. اور واسق باللہ عباسی خلیفہ یہ مصر میں تھے، واسق جو ہے بغداد کے اندر تھا. اس نے وہاں سے بیڑیوں میں جکڑ کے وہاں سے امام بویتی کو اونٹ پہ بغیر پالان کے وہاں سے اونٹ پہ بٹھایا. مصر سے چلے ہیں، کوئی پلان نہیں ہے، اور گھٹنوں تک جو ہے جولان پہنے ہوئے ہیں، اور امام بویتی آ رہے ہیں. بغداد بلایا، جیل میں ڈال دیا. امام بویتی کا ایمان دیکھو، جمعے کا دن ہوتا تیاری کرتے، جیل کے دروازے پہ آ جاتے ہیں اور آگے کہتے اللہ اللہم ان کنک کنتا قد علمتا انی قد عجبت دائی کا فمنعونی. اللہ آج جمعے کا دن ہے، تو نے اپنے دربار میں جمع ہونے کے لیے بلایا ہے، اللہ میں تیار ہو کے دروازے پہ آ گیا ہوں، ظالموں نے مجھے نکلنے سے روک دیا. ہمیں تو کاموں سے فرصت نہیں ہے نا، ہمیں تو دکان ہی نہ چھوڑ دی، ہمیں تو یار نہیں چھوڑتے. دیکھا کہ مولوی صاحب خطبہ ختم ہونے والا چلتے ہیں، جیل میں ہے، تیاری کر کے جیل کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے اللہ تو جانتا ہے کہ تیرے لیے بلانے والے مؤذن نے بلایا حی علی الصلاۃ قد عجبت دائی کا. اللہ میں نے تیری پلانے والے کے بات پہ لبیک کہا، پر کیا کروں دروازے بند ہیں، لوگ ظالم نکلے نہیں دیتے. امام بویتی ہیں، کہنے لگے جرم کیا ہے؟ جرم پتہ کیا؟ یہ امام احمد بن حنبل کے دست و بازو تھے.
کہنے لگی یہ وہی نظریہ رکھتے تھے جو صحیح عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بڑی شاندار ایک بات عرض کرتے تھے، پتہ کہتے کہنے لگے لوگوں اللہ نے قرآن میں کہا ہے، یہ ایک ظالم کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، انما اذا اردنا لشیء، ہم اذا اردنا لشیء، ہم جب کسی کام کا ارادہ کریں نا تو پھر جو ہے ہمارا قولنا لشیء کن فیکون، ہم صرف کہتے کن تو ہو جا، تو وہ کام کیا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ کہتے کن اللہ کا کلمہ ہے اور جو ہو جائے وہ مخلوق ہے۔ اور لوگوں بتاؤ یہ کن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلمہ ہے، اگر یہ بھی مخلوق ہے تو بتاؤ پھر خالق کائنات میں کون ہے؟ اگر کلمہ کن بھی مخلوق ہے تو یہ بتا دو دنیا میں پھر خالق کون ہے؟ اسی لیے تو جو ہے امام احمد بن حنبل بھی کہا کرتے تھے اور دنیا والوں بتاؤ یہ کلمہ کن ہے، اور بتاؤ اگر یہ بھی مخلوق ہے تو پھر دنیا کے اندر کوئی خالق نہیں ہے۔ استاد علماء تشریف لا چکے ہیں، ابھی بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں، صرف ایک آدھی بات مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ یاد رکھنا لوگوں یہ بات ظالموں نے لوگوں نے دھوکہ دیا۔ ہمارے مدرسوں میں کئیوں میں نا معذر کے ساتھ کلام نفسی کیا جی اللہ بولتا ہے لیکن لیس لہ صوت ولا حروف، جناب اللہ بولتا ہے لیکن اللہ کی آواز نہیں ہے، رب کی کلام نہیں ہے۔ اللہ برکت صرف جو ہے کہا کہتے جی اللہ بات کرتا ہے، الیاذ باللہ لیس لہ صوت ولا حروف، اللہ کی آواز بھی نہیں آتی، اللہ کے بات کے کوئی الفاظ حروف بھی نہیں ہے۔ کیا الیاذ باللہ اللہ گنگا ہے؟ الیاذ باللہ جاؤ جا کے پرکھو لوگوں کے مدرسے جہاں یہی کلام نفسی پڑھایا جاتا ہے، جہاں دو دو قرآنوں کا عقیدہ دیا جاتا ہے، آج بھی عقیدے کی کتابوں میں یہ کفریات موجود ہیں، دو دو کلاموں دو دو قرآنوں کے قائل ہیں۔ اور ظالموں کی غلطی کی وجہ کیا ہے؟ یہ جامعہ اللہ کی صفات کے منکر جن کے بارے میں امام بخاری نے جو ہے خلق و افعال العباد میں یہاں تک لکھا کہ کفر الجہمیت اشد من کفر الیہود والنصارى، اللہ کی صفت کلام کے منکر یہ جامعہ ان کا کفر جو ہے یہود و نصارہ سے بھی بدتر کفر ہے۔ یہ پتہ کیا کہتے تھے؟ اللہ بولتا نہیں۔ اب امام بخاری پہ الزام کیا دیا کہ امام بخاری کہتے ہیں جی قرآن مخلوق ہے، اور ظالموں جاؤ اور زیادہ نہیں، امام بخاری کی صحیح بخاری اٹھاؤ، کتاب التوحید نکالو، اس بخاری پہ الزام دیا، اور جس نے باب باندھا باب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جو بیان 30 ابواب اللہ کی کلام سے متعلقہ بیان کیے، امام بخاری نے کتاب التوحید میں اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے موسیٰ سے کلام کی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کلام کیا، اللہ نبیوں سے کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کلام کرے گا، اللہ اہل جنت سے کلام کرے گا، جو اللہ کی کلام صفت کلام کو بیان کرے کہتے مخلوق ہے۔ اور ظالموں یہ ایمان سے سوچ غلطی پتہ کہاں لگی ہے؟ کہتے جی دیکھو جے کہیے اللہ بولدا ہے، اللہ کلام کرتا، تو پھر ویکھو نا اسی بولدے ہیں، اے زبان ہے کہ نہیں، اے ہونٹ ہے کہ نہیں، پھر اللہ زبان کا محتاج ہوگا، پھر اللہ دی زبان بھی ہونی چاہیے، پھر اللہ دے ہونٹ بھی ہونے چاہیے، پھر معاذ اللہ کے دانت بھی۔ لیکن ظالموں کو غلطی کہاں پہ لگی؟ جب اللہ کو بندے کی مثل قرار دے دیا کہ اللہ بندہ ہے، حالانکہ قرآن نے کیا سمجھا؟ لیس کمثلہ شیء، رب کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ لوگوں نبی علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا، اور دیکھو پتھر ہو، حجر ہو، شجر ہو، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ نہیں؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ اچھا بتاؤ درخت کی زبان ہوتی ہے، پہاڑ کی زبان ہوتی ہے، زبان وہاں بھی نہیں ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا لوگوں سن لو، انی للعارف حاجرا بمکہ یسلم علی قبل ان ابعث، ابھی میرے رب نے مجھے تاج نبوت عطا نہیں کیا تھا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں مکے کے اندر جو مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ اب پتھر کی زبان کون سی تھی؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جاتے، اللہ کے نبی کھانے پہ بیٹھتے، کھانے سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھی،
بتاؤ اس کھانے کی زبان کون سی تھی؟ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ظلم کیا گیا امام بخاری رحمہ اللہ پہ الزام تھا، صرف والی بخارا نے اپنا کینہ حسد جو ہے اس کی بنیاد امام بخاری پہ یہ الزام دیا، وگرنہ یاد رکھو قطر امام بخاری اس بات کے قائل نہیں تھے کہ قرآن مخلوق ہے، بلکہ امام بخاری کا عقیدہ بڑا واضح تھا کہ القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق ہے، قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، رب کے فیصلے ہیں۔ امام بخاری جو ہے پھر 256 ہجری کے اندر یہ آفتاب مہتاب علم و دین کا پھر جو دنیا سے غروب ہو گیا، یکم شوال کو امام بخاری اس دنیا کو داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ امام بخاری پہ جملہ محدثین پہ اللہ جو تیرے دین کے لیے قربانیاں دی، اللہ ان کی کاوشوں کو قبول کر کے اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اللہ ہمیں بھی توفیق دے، اللہ ہم بھی تیرے دین سے کما حق ہو مستفید ہو سکے، تیرے دین کی خدمت کر پائیں، اللہ جو کچھ کر پائیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، اللہ سب کی نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔